بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم مشق پڑھیں گے ماضی قریب اور ماضی بعید کی۔ اس میں اجرا بھی ہوگا، یعنی کہ اس کی پریکٹس بھی ہوگی، آپ پریکٹس بھی کر سکیں گے، اور اسی طرح قرآن پاک سے مثالیں دی جائیں گی اور اس کی تعریف ڈیفینیشن کو بھی دیکھیں گے۔ تو ماضی قریب اور ماضی بعید یہ مشق ہے ہمارے سامنے۔ ماضی قریب اور ماضی بعید بنانے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ جی، کون سے استعمال ہوتے ہیں الفاظ؟ یہ قد ماضی قریب کے لیے اور کانا ماضی بعید کے لیے۔ سمپل آپ فعل ماضی کوئی بھی لے لیں، نصرہ لے لیں، سمیع لے لیں، شربہ لے لیں، شرفہ لے لیں، کوئی بھی ایک سمپل فعل ماضی ہو وہ، اور اس کے شروع میں قد لگا دیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا، اور کانا لگا دیں گے تو ماضی بعید بن جائے گا۔ اب قرآن پاک سے ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ قد سادہ فعل ماضی کو ماضی قریب میں بدل دیتا ہے اور معنی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، یہ قرآن پاک کا جو 28واں پارہ ہے، 28 چیپٹر ہے، جز ہے، اور اس کی پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ، اور اس کی پہلی آیت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ہی ہماری جو پہلی مثال موجود ہے قد کے ساتھ۔ کیا مثال ہے؟ قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ یہ تو ایک سمپل ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، ترجمے والے قرآن سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، گرامر کی روح سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کے ترجمے کو سمجھنے کا؟ دیکھیں، ابھی تک جو ہم نے رول پڑھے ہیں، اگر آپ پچھلے سبق ہمارے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جو ہمارا یہ سبق ہے آج کا، یعنی کہ ماضی قریب، وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کا بھی آپ کو اندازہ کروائیں گے کہ یہاں پر ماضی قریب کیسے بیان ہوا ہے۔ تو قد جب لگائیں گے ماضی کے شروع میں تو یہ ماضی قریب میں بدل جائے گا۔ دیکھیں، قد سمیع، تحقیق سن لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی، ابھی سنی اللہ تعالیٰ نے بات۔ ماضی قریب کا معنی استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور دوسری بات، جب قد آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا پچھلے سبق میں، کسی بھی ماضی کے شروع میں جب قد آئے گا قرآن پاک میں، اس کے بعد فعل ماضی آئے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ معنی میں زور پیدا کرتے ہیں، ایمفسس پیدا کرتے ہیں، تاکید پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تاکید کا معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ قد تحقیق، سمیع سن لیا، اللہ نے۔ قد یہ ماضی قریب کے لیے اور تاکید کے لیے استعمال ہوا۔ سمیع فعل ماضی ہے اور فعل ہے اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ اسم فاعل ہے۔ کس نے سنا؟ اللہ نے سنا۔ کس چیز کو سنا؟ اب یہ مفعول ہوگا جس کو سنا۔ وہ جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر نصب یعنی کہ فتحہ ہوتا ہے اس کے آخر پر، اور اسم فاعل کے آخر پر ضمہ ہوتا ہے۔ اسم فاعل کا تو ہمیں پتہ ہے کہ لفظ اللہ ہے، اس کے آخر پر ضمہ ہے، اور فعل جو ہے وہ سمیع ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور فعل ماضی ہے، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور لفظ اللہ اسم فاعل ہے۔ اب مفعول کون سا ہے؟ مفعول ہے قولا۔ یہ دیکھیں، قول، بات کو سن لیا۔ کس کی بات کو؟ اللتی، یہ اللتی اسم صلہ ہے۔ تجادلک، جو جھگڑ رہی تھی، اس عورت کی بات کو سن لیا کہ جو جھگڑ رہی تھی فی زوجہا، اپنے خامد کے بارے میں۔ زوجہا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کے پیچھے فی آ گیا ہے، اور فی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور حرف جار آپ کو میں نے بتایا کہ 11 ہیں، اور جب بھی یہ کسی بھی اسم کے شروع میں یا اس کے پیچھے یا اس سے پہلے آ جائے تو اپنے اسم کے نیچے زیر ڈال دیتا ہے۔ تو زوجی ہا، یہ دو اسم ہیں، زوج اور ہا۔ ہا اسم ضمیر ہے اور متصل ہے زوج کے ساتھ، تو پھر یہ کیا بنے گی؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا۔ مضاف مضاف الیہ بننے کے بعد یہ پورا مضاف مضاف الیہ والا مرکب جو ہے یہ فی کا مجرور بن جائے گا۔ وتشتکی، یہ فعل ہے،
اور یہ فعل مضارع ہے، یہ انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں۔ اللہ، یہ حرف جار ہے اور لفظی اللہ مجرور ہے، اللہ کی طرف، یعنی کہ وہ شکایت کر رہی تھی، تشتکی، جس طرح کہ یہ الفاظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ترجمہ اس کا، وہ شکایت کر رہی تھی اللہ، اللہ کی طرف۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑے۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ قد کا زیادہ تر استعمال اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے کیا ہے، معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ بے شک کا ترجمہ اسی وجہ سے ہوا، قد بے شک، خسیرہ خسارے میں پڑے، الذین وہ لوگ، کذبوا تکذیب سے نکلا لفظ، جنہوں نے تکذیب کی، جھوٹ بولا، جھٹلایا، بلقاء اللہ، لقاء ملاقات سے نکلا ہے، اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ خاسرہ خسارہ، الذین اسم موصول ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ تو آگے دیکھیں، ماضی بعید یہ تھا ماضی قریب، اور اب ماضی بعید جو ہے یہ کانا سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ماضی آئے گا تو یہ ماضی بعید بن جائے گا۔ کانا سمیع النداء، اس نے پکار سن لی تھی، a long time ago، اس نے ہی listened، یعنی کہ اس نے پکار کو سن لیا تھا کافی دیر پہلے۔ کانا قرا بکر الدرس، بکر نے، سوری یہاں پر بکر لکھنا تھا، تو بکر نے سبق پڑھ لیا تھا۔ بکر بھی نام ہے، زید بھی نام ہے، تو بکر نے سبق پڑھ لیا۔ دونوں مثالوں میں دیکھیں کانا استعمال ہوا اور اس کے بعد ماضی، سمپل ماضی کا صیغہ سمیع قرا، جب اس کے شروع میں لگا تو یہ سن لی تھی، پڑھ لیا تھا، پڑھ چکا تھا، سن چکا تھا، یہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ کانا سمیع النداء، نداء ہونا چاہیے کیونکہ یہ مفعول بنے گا، یہاں پر پیش ہے، وہ غلطی ہے رائٹر کی، تو سمیع النداء یعنی کہ اس نے سن لیا تھا، النداء کس چیز کو، جو پکار تھی، جو اذان تھی یا ندا تھی، اس کو سن لیا تھا۔ اور ندا کے آخر پر زبر آئے گی کیونکہ یہ جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے آخر پر نصب ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے۔ کانا قرا بکر الدرس، پڑھ لیا تھا بکر نے، الدرسہ درس کو، سبق کو۔ یہاں پر جو سبق ہے یہ مفعول ہے، اس وجہ سے الدرسہ کے آخر پر زبر ہے، اور بکر فاعل ہے، پڑھنے والا، اس کے آخر پر ضمہ ہے، پیشے ہیں، اور قرا فعل ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔